نور وعدے کے مطابق 8:30 بجے ایئرپورٹ پر پہنچ گئی تھی۔ اس دن وہ معمول سے ذرا زیادہ فریش اور خوش محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے سے آتے ہوئے غیر ملکی شخص پر اس کی نظر پڑی تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وعدے کی بڑی پکی ہو، وقت سے پہلے ہی پہنچ گئی، کیا بات ہے بھائی؟ جی میں نے کہا تھا میں آؤں گی تو مجھے آنا ہی پڑا، صبح ہی صبح۔ تو پھر کہاں رہنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ نور نے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ فی الحال تو کسی ہوٹل میں رہوں گا۔ تم بتاؤ خالہ نے تمہیں اتنی صبح گھر سے آنے کیسے دیا؟ میں تو حیران ہوں بھائی، وہ رسماً مسکرا رہا تھا۔ کہاں آنے دیا ہے؟ نہیں پتہ، چوری آئی ہوں، نور سرگوشی کے انداز میں بولی تھی۔ دراصل وہ مسکرائی تھی۔ اوہ آئی سی، یہ بات ہے۔ اچھا مطلب زبان کی پکی ہو، ماننا پڑے گا۔ مگر یہ جو تمہارا ڈرائیور ہے یہ تو جاتے ہی دم ہلاتا ہوا اپنی مالکن کو بتا دے گا۔ #وفاداری۔ وہ بڑے کریٹیکل انداز میں سامنے کھڑے ڈرائیور کو دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں کرے گا، منع کر دوں گی اس کو۔ ویسے خیر ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دے رہے کہ آپ ملک واپس آ گئے ہیں۔ کوئی خاص مقصد ہے یا کسی جاسوسی کے تحت آئے ہیں؟ نور مسکرائی۔ ارے نہیں بھائی، ہوں میں وکیل، کروں گا جاسوسیاں؟ بس ویسے ہی اچانک آنا چاہتا ہوں تاکہ سب حیران ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ایز یو وش۔ اب میرا وعدہ پورا ہو گیا، میں گھر چلتی ہوں، ورنہ امی میری اچھی کلاس لیں گی، آپ تو جانتے ہیں۔ کیئرفل موم۔ نور کی اس بات پر دونوں ہنس پڑے تھے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یو کین ٹیکسٹ می۔ نور بڑے طریقے سے بولی تھی۔ اوہ جاؤ ٹیکسٹ می۔ اب وہ اس کا باقاعدہ مذاق بنا رہا تھا۔ نور بھی ہنستی ہوئی پلٹ اپنی گاڑی میں بیٹھی، گاڑی کی ونڈو سے باہر اسے اپنی کار میں سامان رکھتا دیکھ رہی تھی۔ پھر اپنے ڈرائیور سے مخاطب ہوئی۔ یاسر سنو۔ جی بی بی، یاسر بڑے ادب سے بولا۔ تم ان کے بارے میں نہ امی سے ذکر کرو گے اور نہ ہی بابا سے۔ انفیکٹ تم اپنی ماما کو بھی نہیں بتاؤ گے کہ ہم کہاں گئے تھے، رائٹ؟ جی ٹھیک ہے بی بی، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، اس نے بڑے ادب سے کہا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اچھا سنو، اگر ماما پوچھیں ہم کہاں گئے تھے تو کہہ دینا میں اپنی دوست عائشہ سے ملنے گئی تھی، اور اگر وہ پوچھیں کہ کہاں ملنے گئی تھی تو انہیں کہنا ایئرپورٹ گئے تھے کیونکہ وہ بیرون ملک جا رہی تھی۔ گیٹ اٹ؟ جی بی بی، ایسا ہی کروں گا۔ ویل ڈن، اب جلدی سے گھر لے جاؤ۔ نور کو گھر جانے کی جلدی تھی، جیسے ہر بیٹی کو ماں کا ڈر ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ نمل بی بی، آپ سے ملنے کوئی عورت آئی ہے، کہہ رہی ہے ضروری کام ہے۔ نمل اخبار پڑھ رہی تھی۔ فاطمہ دہلیز پر ہی کھڑی رہی اور نمل نے اخبار میز پر رکھ کر پوچھا، کون ہے؟ کیا آپ واقف ہیں اس سے یا پہلے کبھی آئی ہے؟ نہیں بی بی، میں نے انہیں اس حویلی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا، کہاں بٹھایا ہے اس کو؟ لاؤنج میں بٹھا آئی ہوں بی بی۔ ٹھیک ہے فاطمہ بی، انہیں کچھ کھانے کو پیش کریں، میں آتی ہوں۔ فاطمہ بی کمرے کا دروازہ بند کر کر چلی گئی۔ پتہ نہیں خان صاحب کو کون کون جانتا ہے اور کس کس کی بیوی آتی رہتی ہے، یہ پتہ نہیں کون آ گئی ہے۔ خیر ملنا تو پڑے گا۔ نمل خود سے سرگوشی کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ نمل بڑے شاہانہ انداز میں آہستگی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے ہال میں پڑے صوفے پر بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ وہ بڑے غور سے ولید خان کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ نمل کو اپنی طرف آتا دیکھ کر متوجہ ہوئی۔ نمل کو اپنی طرف آتا دیکھ کر عورت ادباً کھڑی ہو گئی۔ سلام میں اس نے پہل کی تھی۔ السلام علیکم نمل بیگم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ نمل نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے نمل بیگم، بالکل ٹھیک۔ جی تو کیسے آنا ہوا آپ کا؟ نمل بغیر تاخیر کے بولی تھی۔ وہ عورت کچھ دیر نمل کو دیکھتی رہی۔ وہ کالے جوڑے میں بے حد پروقار اور حسین لگ رہی تھی۔ کچھ دیر نمل کو دیکھنے کے بعد وہ عورت بڑے ادب سے بولی، میں ندیم احمد ٹرسٹ سے آئی ہوں، ہم یتیم بچوں کی پڑھائی اور تربیت کا کام کرتے ہیں۔ وہ بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ مدعے پہ بات کر رہی تھی۔ اوہ ماشاء اللہ، کافی نیک کام کرتے ہیں آپ لوگ، نمل نے تعریفی جملہ بولا۔ بس بیگم، اسی نیک کام کے لیے آپ کے ٹرسٹ کو کچھ امداد کی ضرورت ہے اور ہم آپ جیسے شریف النفس لوگوں سے اس بات کی امید رکھتے ہیں۔ بالکل، ضرور، آپ کو جتنی امداد چاہیے
میں آپ کی امداد ضرور کروں گی۔ ویسے بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے اتنا نیک کام کر رہی ہیں، اس میں اگر ہمارا حصہ ڈل جائے گا تو ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی۔ نمل نہایت شفیق لہجے میں بول رہی تھی۔ آپ جیسی نیک دل خاتون سے ایسے ہی جواب کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ وہ عورت بہت پرخلوص ہو کے بول رہی تھی۔ بس یہ آپ کا حسن نظر ہے، ورنہ انسان کہاں قابل ہے کہ وہ کسی انسان کی مدد کر سکے؟ عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ مجھے نا امید لوٹنے کا خوف تھا، مگر آپ سے ملنے کے بعد یہ یقین ہو گیا ہے کہ ابھی بھی اس دنیا میں نیک دل لوگ زندہ ہیں۔ وہ عورت واقعتاً خوش ہوئی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، راہ خدا پر خرچ کرنے والے لوگ ابھی تک ختم نہیں ہوئے، آپ نا امید نہ ہوں۔ ابھی ان دونوں کی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ فاطمہ بھی چائے کی ٹرالی لے کر ہال میں داخل ہوئی۔ نمل نے چائے ٹیبل پر لگانے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ بھی چائے ٹیبل پر لگانے میں مصروف ہو گئیں۔ نمل پھر بولی، آپ کو فنڈ کہاں اور کیسے چاہیے؟ نمل بی بی، اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو کل یا کسی اور دن اپنی فراغت کے مطابق آپ ہمارے دفتر آ کے دے دیجیے گا اور ہمارے ٹرسٹ کو بھی وزٹ کر لیجیے گا۔ دیٹس گڈ، میں ولید صاحب کے ملک واپس آتے ہی ان کے ساتھ آپ کے ٹرسٹ وزٹ کروں گی اور فنڈ بھی دوں گی انشاءاللہ۔ وہ عورت نمل کو بہت ہی مشکور اور ہمدردی بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چائے ختم ہونے کے بعد اس نے نمل سے رخصت کی اجازت لی۔ اس کے جانے کے بعد نمل اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور چوری چھپے پچھلے دالان والے دروازے سے کمرے میں گھسی تھی، اپنی چادر اتاری اور بڑے دالان والے دروازے سے ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی اس کی والدہ اس پر سخت برہم ہوں گی۔ اس نے دروازے پہ دستک دی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ امی! اس نے بڑے شرارتی انداز میں پکارا تھا۔ بہت کم مگر وہ بھی شرارتیں کیا کرتی تھی۔ نمل اطمینان سے ونڈو کے سامنے پڑے کاؤچ پر بیٹھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ آ کے اس سے لپٹ جائے گی، لکڑی چپڑی باتیں کرنے کے بعد اسے منا لے گی۔ وہ مسکراتی ہوئی کسی شرارتی بچے کی طرح اپنی ماں سے آ کے لپٹ گئی۔ گڈ مارننگ امی! وہ اپنے معصوم سے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے بولی۔ نمل نے بھی سر جھٹکا اور بولی، کہاں گئی تھی تم نواب زادی؟ پتہ نہیں ہے کہ ایک عدد ماں بھی گھر میں ہے؟ اس کو بھی بتاتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہوں کہاں نہیں۔ کسی نے نہیں بتایا آپ کو نورالعین ولید خان؟ سوری نا امی، بہت ضروری کام تھا، اس لیے مجھے جانا پڑا۔ آپ ڈرائیور سے پوچھ لیں، میں بالکل کہیں اور نہیں گئی تھی۔ صحیح، ڈرائیور تو جیسے مجھے سب سچ بتا دے گا۔ اوف امی، اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے تو بتاؤ کہاں گئی تھی؟ نمل نے پھر پوچھا۔ امی، عائشہ بیرون ملک جا رہی تھی تو اس سے ملنے ایئرپورٹ گئی تھی۔ تو بتا کے بھی تو جا سکتی تھی۔ خیر جائیں اپنے کمرے میں فریش ہو جائیں۔ ناشتہ وغیرہ کیا ہے یا نہیں؟ کیا ہے مما۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ نورالعین آج کے دن کافی خوش تھی۔ ماں سے ڈرا کرتی تھی مگر باپ سے اس کی دوستی تھی۔ اس نے فون اٹھایا، اپنے بابا کو کال ملائی۔ اوہ مائی سویٹ ہارٹ، کیسی ہے میری بیٹی؟ دوسری طرف سے بہت شفیق اور پیار بھری آواز سنائی دی تھی۔ آپ کو کیا؟ آپ تو کل سے گئے ہیں، آپ نے تو مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں۔ نور نے منہ بسورا۔ اوہ آئی ایم سوری میری جان، میری میٹنگز بہت زیادہ تھیں اس لیے ٹائم نہیں ملا۔ اپنے بابا کو معاف کر دو۔ چلیں ٹھیک ہے، معاف کیا، بٹ اگلی بار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پرومس میری سویٹ ہارٹ، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی فیئر ویل تھا آپ کا؟ بتائیں کیسا گزرا؟ اچھا گزرا بٹ مجھے زیادہ اچھا نہیں لگا۔ ایک بات پوچھنے کے لیے کال کیا ہے۔ کالج کی پڑھائی تو ختم ہو گئی ہے، میرے فیوچر کا کیا؟ نیکسٹ میں نے کیا کرنا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کافی دیر سوچتی رہی ہوں، اس کے بعد آپ سے مشورہ کرنے کے نتیجے پر پہنچی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، کم از کم اس نتیجے پہ تو پہنچی کہ بابا سے مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ بیٹا جو ہی میں پاکستان آتا ہوں آپ کا کسی اچھے سے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بابا مجھے میڈیکل فیلڈ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں بزنس مینجمنٹ سیکھنا چاہتی ہوں، یا بزنس سے ریلیٹڈ کوئی فیلڈ۔ بالکل آپ یہی ڈیسیژن لے رہی ہیں تو یہی بہتر ہے، ولید نے بہت شفقت سے بولا تھا۔ اوکے بس ٹھیک ہے، پھر آپ جلدی سے آ جائیں ملک واپس، پھر میرا کسی اچھی سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروائیں تاکہ میں بھی باقاعدہ کسی کیریئر کا آغاز دے سکوں۔ بالکل سویٹ ہارٹ، آئی ول کال یو لیٹر، کہتے ہوئے ولید نے فون کاٹ دیا۔ اوکے بابا، چلو ٹینشن تو ختم ہوئی،
اب میری زندگی کو بھی کوئی نہ کوئی ٹریک ملے گا، مجھے یونیورسٹی میں کوئی اچھی سی دوست مل جائے بس۔